بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم بھائی اور دوستو، اللہ کے احترام ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو آپ کو اس کتاب کے متعلق اپڈیٹ کر دوں جو کتاب ہم انشاءاللہ آئندہ دنوں میں شروع کرنے والے ہیں. پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ عمدۃ الاحکام ختم کرنے کے بعد ہم جس کتاب کو شروع کریں گے تو وہ کتاب ہے منتقل الاخبار. لیکن بعض دوستوں سے مشورہ کیا تو یہ فیصلہ تبدیل کر لیا گیا کہ منتقل اخبار ہم نہیں شروع کریں گے، بلکہ اس کی جگہ پر ہم مختصر صحیح البخاری شروع کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ عمدہ فیصلہ ہے. بعض اوقات انسان جلد بازی کرتا ہے اور ایک فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں، اس سے بہتر دوسرا فیصلہ ہے. تو الحمدللہ ہم نے بر وقت اس کا تدارک کر لیا اور مختصر صحیح البخاری کو ہم نے پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ کتاب جو ہے یہ الحمدللہ ہم نے پاکستان سے منگوائی ہے. مجھے امید ہے کہ یہاں پہنچ چکی ہوگی. DHL سے منگوائی گئی ہے اور پرسوں جب ڈیوٹی شروع ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں کنفرم ہوگا. ہم کوشش کریں گے کہ اسی ہفتے کے اندر یہ کتاب ہم تک پہنچ جائے اور آئندہ جمعہ آپ حضرات کو دے دی جائے، ان حضرات کو جنہوں نے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے نام لکھوائے ہیں. اور پچھلے ہفتے میں باقاعدہ ایک لسٹ آپ کے پاس، ایک پیپر آیا تھا اور آپ نے نام اس لسٹ میں درج کیے تھے. تو جن حضرات نے اس کتاب کو پڑھنے کا وعدہ کیا ہے تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ان حضرات کو کتاب دے دی جائے گی. اور ہو سکتا ہے آئندہ جمعہ سے ہی ہم اس کتاب کو سٹارٹ کر دیں یا اس سے اگلے جمعہ کو انشاءاللہ شروع کر دیں گے باذن اللہ تعالی. یہ تو کتاب کے متعلق. پچھلے 2 جمعوں سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ایک داعی کو کس طرح دعوت دینی چاہیے. اس سلسلے میں ہم نے پہلی گزارش یہ کی تھی یا پہلا درس یہ دیا تھا کہ کوئی بھی شخص دعوت اللہ کا کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس شرعی دینی علم نہ ہو. دینی علم کے بغیر دعوت اللہ کا کام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر علم نہیں ہوگا تو یقیناً وہ گمراہی کی طرف دعوت دے گا. اور آج کل اکثر و بیشتر یہی ہو رہا ہے. جن کے پاس علم نہیں وہ مبلغ بنے پھرتے ہیں، وہ جناب مفتی بنے پھرتے ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ شیخ الاسلام، ڈاکٹر فلان فلان لکھا جاتا ہے، علم نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ سے گمراہی پھیل رہی ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا قیامت سے پہلے کہ جب اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ علم کو اللہ تعالیٰ اس طرح بندے کے دل سے کھینچے گا نہیں کہ بندوں کے دلوں کو علم سے خالی کر دے، نہیں، بلکہ علم کو اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت علم والے لوگوں کو اٹھا لے گا. جو دین کا صحیح علم رکھنے والے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایک کر کے ختم کر دے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، ان سے سوال کریں گے، ان سے فتوی طلب کریں گے، اور وہ بغیر علم کے فتوی دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اگرچہ وہ دور نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام
اہل علم کو زمین سے اٹھا لیا ہو، اب بھی الحمدللہ اس زمین پر اہل علم موجود ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ قرآن و حدیث کا صحیح علم رکھنے والے لوگ بہت کم ہیں اور علم کا دعویٰ کرنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ چنانچہ لوگ علم کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کی جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے اہم ضرورت ہے کہ ہم دینی علم کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کریں، دین کا علم حاصل کریں۔ اور پھر پچھلے درس میں ہم نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ وہ دین کا علم کیا ہے۔ وہ دین کا علم کس چیز کا نام ہے؟ صرف اور صرف کتاب و سنت کا نام ہے، قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ آج کے ہمارے درس کا موضوع یہ ہے کہ داعی کی دعوت کا نقطۂ آغاز کیا ہے۔ جب ایک داعی دعوت دینا چاہے تو کہاں سے اپنی دعوت کا آغاز کرے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور یہ تمام داعیان اسلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو پہچانیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں، اور میدان دعوت کے جو کارکنان ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے، جیسے کہ آپ حضرات ہیں، آپ میدان دعوت کے کارکنان ہیں، آپ میں سے ہر شخص داعی اللہ ہے۔ تو داعی اللہ کو، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہو، اس کی دعوت کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر داعی اللہ کی دعوت کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ توحید، اللہ رب العزت کی توحید۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء و رسل علیہم السلام مبعوث فرمائے، ان تمام کی دعوت کا نقطۂ آغاز توحید تھا۔ انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں سب کو یہی پیغام دے کر کے بھیجا، سب پر یہی وحی نازل کی کہ لا الہ الا انا، کہ لوگوں کو یہ بتلائیں کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اور یہ توحید ہے، اس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں اور توحید الوہیت بھی کہتے ہیں، کہ عبادت ہو تو صرف اللہ رب العزت کی، معبود مانے تو صرف اللہ رب العزت کو مانے۔ یہاں سے انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ ایک اور آیت میں فرمایا، اور وہ آیت ہم تفسیر میں پڑھ چکے سورۃ النساء میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ سورۃ النحل میں ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا کہ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں کو بتلاؤ کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ باقی تمام معبودان باطلہ کی عبادت کا انکار کر دو اور اس سے پرہیز کرو۔ ان دونوں آیات کریمہ سے یہی چیز ثابت ہوتی ہے۔ پھر آپ ایک ایک نبی کی دعوت کو دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء میں مختلف انبیاء کی دعوت کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی خبر پڑھ کے سنائیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اذ قال لأبیہ وقومہ، سب سے پہلے انہوں نے اپنے باپ کو مخاطب کیا اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے لیے اعتکاف کرتے ہیں۔
قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا یہ جو بت ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہیں سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ او ينفعونكم او يضرون، یا پھر تمہیں یہ نفع دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں، نفع نقصان ان کے ہاتھ میں ہے؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ان لوگوں نے جواب دیا کہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح پایا، ہم نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا۔ آگے چل کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمین الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين، کہ رب العالمین جو ہے وہ در حقیقت ہمارا معبود برحق ہے، اور وہ رب العالمین ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دی، جس نے مجھے کھلایا اور جس نے مجھے پلایا، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مارتا بھی ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت توحید سے شروع ہوتی ہے۔ پھر آگے چلیے، اگلا قصہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، اس کے بعد اگلا قصہ ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے یہیں سے اپنی دعوت کا آغاز کیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے بھی یہیں سے اپنی دعوت کا آغاز کیا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، قوم سمود کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی بالکل انہی الفاظ کے اندر اپنی دعوت کا آغاز کیا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہیں سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہیں سے دعوت کا آغاز کیا، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جیل کے اندر جب دعوت کا آغاز کیا، جیل میں تھے، تو جب ان کے دو ساتھیوں نے اپنے اپنے خواب بتلائے اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتلائیں، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان خوابوں کی تعبیر تو میں بعد میں بتلاؤں گا، پہلے میری بات سن لو۔ انہوں نے کیا بات کی؟ کہنے لگے انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں اپنی قوم کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، اپنی قوم کی ملت کو، اور یہ میری قوم کے لوگ وہ تھے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور نہ ہی آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام ان کی ملت کی اتباع کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یہاں سے دعوت کا آغاز ہوتا ہے، جیل کے اندر اپنے ساتھیوں کو دعوت دے رہے ہیں، سب سے پہلے ان کو شرک سے ڈرا رہے ہیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ پھر آگے چل کر فرمایا یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے دو ساتھیوں، اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا متفرق متعدد رب جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں کیا وہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جو واحد ہے اور قہار ہے وہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء، میری قوم کے لوگوں جیل سے پیغام دے رہے ہیں اپنی قوم کے لوگوں کو کہ تم تو اللہ کے سوا صرف ناموں کی پوجا کرتے ہو جو تم نے رکھے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، جیسے کہ آج کل لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، کسی کو غوث کا نام دے دیا، کسی کو داتا کا نام دے دیا، کسی کو
دستگیر کا نام دے دیا، کسی کو فریاد رسی کرنے والا قرار دے دیا۔ المہم یہ ہے کہ یہ مختلف نام ہیں جو لوگوں کے رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کی کوئی دلیل ذکر نہیں کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء کی طرح اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا، اور خود ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھیں، آپ نے کہاں سے دعوت کا آغاز کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو تو سب سے پہلے توحید کی طرف دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، یعنی اللہ رب العزت کو معبود حقیقی مان لو، اللہ رب العزت کی توحید کا اور اس کی وحدانیت کے اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں اور چچا کا انتقال ہونے والا، ان پر موت آنے والی ہے، بالکل موت و حیات کی کشمکش میں ان کے چچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کس طرح دعوت دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ سبحانہ وتعالی، کہ میرے چچا جان صرف لا الہ الا اللہ کہہ لیں، یعنی یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ جو بت ہیں خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے، لات، عزا، منات وغیرہ، یہ معبود نہیں، اللہ ہی معبود ہے، اس کو تسلیم کر لو، بس یہ کلمہ کہہ لو، اس کا اقرار کر لو، پھر یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اگر آپ کے بارے میں مجھے جھگڑا بھی کرنا پڑا تو ضرور کروں گا، صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ لیکن ابو طالب نے اس کلمہ کے اقرار نہیں کیا۔ اس واقعے کو ذکر کرنے سے مقصود صرف اتنا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز بھی توحید سے ہوا، لہذا اس وقت جتنے بھی داعیان اسلام ہیں، جتنے بھی میدان دعوت کے کارکنان ہیں، سب پر یہ بات فرض ہے کہ وہ اپنی دعوت کو توحید سے شروع کریں، اور سب سے پہلے لوگوں کو توحید کے بارے میں بتلائیں کہ اللہ کی توحید ہے کیا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی کیا ہے۔ آج بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگوں کے ہاں دعوت کا جو نصاب ہے اس میں سب سے پہلے یہی کلمہ طیبہ ہے، لیکن اس کلمہ طیبہ کا معنی کیا بتلاتے ہیں؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کرتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم بتلایا جاتا ہے لوگوں کو، اپنی اس دعوت کے نصاب میں سب سے پہلا جو کلمہ طیبہ اس کے یہ مفہوم بتلایا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا لا الہ الا اللہ کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کرتا ہے؟ یہ معنی ہے اس کلمہ طیبہ کا؟ ہرگز یہ معنی نہیں ہے، ورنہ اگر یہ معنی ہوتا تو آخر کیا ضرورت تھی کہ اہل مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے بھاگتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کی طرف دعوت دیتے رہے؟ کیا وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کرتا ہے؟ وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ اہل مکہ سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، تو وہ یہی لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ یقیناً یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی خالق ہے، زمین و آسمان کا خالق، مالک، رازق وہی ہے۔ وہ اس بات کو مانتے تھے۔ پھر وہ کون سی چیز تھی جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال اپنی قوم کے لوگوں کو بلاتے رہے، ان کو دعوت دیتے رہے؟ وہ کوئی دوسری توحید ہے، در حقیقت وہ یہ توحید نہیں ہے، اس توحید کو تو مانتے تھے وہ۔ آج یہ ہمارے بھائی لوگوں کو اس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں جس کو لوگ پہلے سے مانتے ہیں۔ آج سارے مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، لیکن وہ کون سی چیز ہے جس کو بہت سارے لوگ نہیں مانتے ہیں، جس کی طرف دعوت دینی چاہیے لوگوں کو؟ وہ در حقیقت توحید الوہیت ہے، توحید عبادت ہے، کہ عبادت کرو تو صرف اللہ رب العزت کی، معبود مانو تو صرف اللہ رب العزت کو مانو۔ اہل مکہ اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک ماننے کے باوجود عبادت کس کی کرتے تھے؟ بتوں کی کرتے تھے، پوجا بتوں کی کرتے تھے۔ یہی وہ بات تھی جو در حقیقت توحید کے منافی تھی۔
کہ جس کو تم خالق و مالک مانتے ہو اس کے سامنے اپنے آپ کو کیوں نہیں جھکاتے ہو؟ اسی سے اپنی امیدیں وابستہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اسی کا خوف اپنے دل میں کیوں نہیں بساتے ہو؟ اسی کو غوث اور اسی کو داتا، اسی کو دستگیر اور اسی کو بگڑی بنانے والا اور اسی کو نفع نقصان کا مالک کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہی وہ لڑائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم سے، اور اسی کے نتیجے میں جنگ ہوئی بدر کے میدان میں، اور اسی کے نتیجے میں جنگ ہوئی احد کے میدان میں، اسی کے نتیجے میں جنگ ہوئی خندق کے میدان میں، اور پھر باقی ساری جنگیں ہوئیں۔ وہ ساری کی ساری جنگیں توحید الوہیت کو منوانے کی خاطر تھی، ورنہ توحید ربوبیت تو پہلے مانتے تھے وہ۔ تو اس لیے آج سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتلائیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالی نے نفی کر دی، کوئی معبود نہیں، نہ بت، نہ درخت، نہ زمین و آسمان، نہ زمین و آسمان کی کوئی اور چیز، نہ یہ سورج، نہ یہ چاند، نہ یہ ستارے، اور نہ یہ آگ، اور نہ یہ اولیاء اللہ، نہ ائمہ دین، نہ بزرگان دین، کوئی معبود نہیں الا اللہ۔ اگر معبود ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ تو یہ وہ توحید ہے جس کی طرف دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ تعلیمات دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ ہدایات دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک تقدم اہل کتاب، کہ اے معاذ بن جبل تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو۔ یمن میں اہل کتاب رہتے تھے۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهُ۔ لہذا سب سے پہلے اہل کتاب کو کس بات کی طرف دعوت دینی ہے؟ اس بات کی طرف کہ وہ اس بات کے اقرار کریں، گواہی دیں صدق کے دل سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ وہ توحید ہے، یہاں سے دعوت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتلانا کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہم اطاعوا لذلك فاخبرهم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ۔ اگر وہ اس توحید کو مان لیں، شہادتین کے اقرار کر لیں، توحید الوہیت اور رسالت اور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو تسلیم کر لیں، پھر ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ نمازوں کا درجہ بعد میں ہے۔ تو سب سے پہلے توحید ہے، یہاں سے دعوت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے میرے عزیز بھائیوں کہ آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے۔ کیا آج کوئی شخص شرک کا انکار کر سکتا ہے کہ شرک نہیں ہو رہا دنیا کے اندر؟ یہ جو کچھ دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے، یہ درباروں اور مزاروں پر جو کچھ ہو رہا ہے، اور آج سب کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ہر چیز کا لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود کیا کوئی عاقل ہے، کیا کوئی عقل مند انسان ہے کہ جو انکار کرتا ہو کہ نہیں جی آج تو دنیا کے اندر شرک کا وجود ہی نہیں ہے؟ شرک تو پہلے زمانے میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، آج تو کوئی شرک نہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان میں سے زیادہ تر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ، اکثریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثریت اللہ پر ایمان بھی رکھتی ہے اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ اور یہی بات آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اپنے کانوں کے ساتھ۔ شرک کی باقاعدہ کھلم کھلا دعوت دی جاتی ہے۔ ہفتہ غوث اعظم بلکہ عشرہ غوث اعظم منایا جاتا ہے، عشرہ غوث اعظم، اور اس ہفتے عشرے میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ تو جب کھلم کھلا شرک ہو رہا ہے، اور یہ شرک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت کے عذاب کو خود بخود دعوت دینے کے مترادف ہے،
اللہ رب العزت کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ میرے بندے میرا کھا کر، میرا پی کر، میرا پہن کر، میری نعمتیں استعمال کر کے میری اپنی جبین نیاز میرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکائیں. یہ اللہ کو قطعاً برداشت نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کی غیرت کو چیلنج کرنے کے برابر ہے. اور آج مسلمان دیدہ دلیری کے ساتھ اور پوری جسارت کے ساتھ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. تو چونکہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، شرک کا وجود ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے داعیان اسلام اپنی دعوت کا آغاز اللہ رب العزت کی توحید سے کریں. اور شرک تو ایسی چیز ہے، آپ جانتے ہیں کہ شرک کی وجہ سے اللہ رب العزت تمام اعمال کو غارت اور برباد کر دیتا ہے. نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہوں، زکاتیں ہوں، عمرے ہوں، صدقات و خیرات ہوں، باقی جتنے اعمال صالحہ ہیں، شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری کی ساری عبادات کو برباد کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون. اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں مختلف انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر یہ انبیاء علیہم السلام اگر یہ شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی غارت اور برباد کر دیتا. تو اس لیے آج لوگوں کو شرک سے ڈرانے کی ضرورت ہے اور اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اعمال کو برباد کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کی توحید ہے یہ دین اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے اور یہ اللہ رب العزت کا سب سے پہلا حق بھی ہے اللہ کے بندوں پر. سب سے پہلا حق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو مخاطب کیا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار، اور ہر مرتبہ معاذ بن جبل کہتے رہے لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. اور یہ در حقیقت ایک انداز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلوب تھا معاذ بن جبل کو متنبہ کرنے کے لیے کہ وہ میری جو اس کے بعد میں بات کہنے والا ہوں اس بات کو اچھی طرح سے سن لیں اور ذہن نشین کر لیں. اس کے بعد آپ نے سوال کیا، پھر دیکھیں بات کرنے کا انداز کیا ہے. فرمایا اتعلم ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. اے معاذ بن جبل کیا تم جانتے ہو؟ ظاہر ہے کہ جب سوال ہوگا اور پھر سوال کا جواب دیا جائے گا تو وہ زیادہ بہتر انداز سے وہ ذہن نشین ہوگا اور وہ پائیدار ہوگا، وہ زیادہ دیر تک وہ یاد رہے گا انسان کو. تو فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ فرمایا اللہ و رسول اعلم، اللہ تعالیٰ کو ہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے، میں اس بارے میں نہیں جانتا ہوں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ تعالیٰ کا حق اس کے بندوں پر، میرے اوپر اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ اور یہ سب سے پہلا حق ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں، چاہے رکوع ہو، چاہے سجدہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، اور استعانت ہو، استغاثہ ہو، نظر و نیاز ہو، جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام کی تمام عبادات میں اللہ رب العزت کی عبادات میں وہ کسی کو شریک نہ بنائیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ساری عبادات خالص کر دیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ حق جو بندوں پر سب سے پہلے عائد ہوتا ہے. وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پہ کیا ہے؟ بندوں کا حق اللہ يعذب من لا يشرك باللہ شیئا. بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پہ یہ ہے کہ بندوں میں سے جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا اور ہمیشہ اللہ رب العزت کی توحید پہ قائم رہے گا تو اس بندے کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے بچا لے گا. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو عذاب نہیں دے گا جو اللہ رب العزت کی توحید کا دل سے اقرار کرے گا
اور اپنے دامن کو شرک کی غلاظت سے ملوث نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق ہے، اس لیے ہمیں اس توحید کی اہمیت کو پہچاننا چاہیے، اور سب سے پہلے ہمیں اسی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینی چاہیے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سب سے پہلا حقدار کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ موحد۔ موحد مسلمان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جس کو قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے یہی توقع تھی کہ یہ سوال تم مجھ سے ضرور کرو گے، تو یہ جان لو کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، سب سے زیادہ حقدار میری شفاعت کا وہ شخص ہے جو صدق کے دل سے اس بات کے اقرار کرے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ جو صدق کے دل سے اس کا اقرار کرے گا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اور پھر یہی نہیں میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو قیامت کے دن نصیب ہوگی نا میرے بھائیوں، دنیا کے اندر اگر اہل توحید کسی میت کے حق میں شفاعت کریں، اس کے حق میں دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو اس کے حق میں قبول کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان جب اس مسلمان کی نماز جنازہ میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، تو وہ اس نماز جنازہ میں اس میت کے حق میں جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی دعا کو قبول کر لے گا، اس لیے کہ وہ اہل توحید ہیں، وہ اپنے دامن کو شرک سے بچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، میت کے حق میں ان کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے دنیا کے اندر، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بھی اہل توحید ہوں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری گفتگو کا، آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ داعی کی دعوت کا نقطۂ آغاز توحید ہے، یہیں سے ہمیں اپنی دعوت کا آغاز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے خود صدق کے دل سے توحید کا اقرار کرنا ہے، اور خود اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو شرک سے بچانا ہے، اور اسی کی طرف بیوی بچوں کو دعوت دینی ہے، اور معاشرہ کے لوگوں کو، تمام لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دینی ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کو مانو، اس کا صدق کے دل سے اقرار کرو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو باقاعدہ دعا کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا شہر بنا دینا، اور اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں، بتوں کی پوجا سے اللہ ہم سب کو بچائے رکھنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ آخری بات کرتا ہوں میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے قیامت کے دن امن نصیب ہو، اور وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہو، اور یقیناً میری اور آپ کی اور سب مومنوں کی یہی خواہش اور یہی تمنا ہے، تو اس کے لیے سب سے اہم کام جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی توحید کے اقرار کریں اور اپنے دامن کو شرک سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنی ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو انہی کے لیے امن ہوگا، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ اکرام نے جب یہ آیت سنی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پہ ظلم نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شرط لگا دی کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کریں تو ان کو امن ملے گا، اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو ہم میں سے تو کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اپنی جان پہ ظلم نہ کیا ہو گناہ کر کے، تو کیا ہمیں امن نصیب نہیں ہوگا؟ کیا ہم لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں؟
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ لیس کما تظنون، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح تم گمان کر رہے ہو، بلکہ اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ اس ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جو لوگ ایمان لائیں اور شرک کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ کریں تو ان کو امن نصیب ہوگا، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ کہ آپ نے نہیں سنا کہ کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اسی بات کی تلقین کی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کیا میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو لہذا اس آیت کریمہ کے اندر بھی ظلم سے مراد شرک ہے۔ لہذا ہمیں الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمارے یہ جو ایمان ہے اس کی سلامتی اس چیز میں ہے کہ ہم اس ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ ہونے دیں، تبھی ہمیں امن نصیب ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر بھی کوئی بھی معاشرہ جس میں بے امنی ہوتی ہے اور قتل و غارت گری ہوتی ہے، وہ معاشرہ بھی اس وقت تک امن والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس معاشرے کے اندر اللہ کی توحید کا پرچار نہیں ہوگا، جب تک اس معاشرے سے شرک کا وجود ختم نہیں ہوگا وہاں پر امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس وقت تک امن نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہوگی کہ ہم نے دنیا کے اندر اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی ہوگی، تو تب ہمیں امن نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ تمام حقائق سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری دم تک توحید پر قائم رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق دے۔ میرا درس تو ختم ہوا، لیکن میں ایک بات اسی حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے رات ایک ویڈیو کلپ دیکھا، میں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے۔ سعودی عرب میں ایک شیخ ہیں جو اصل میں ڈاکٹر ہیں، میڈیکل ڈاکٹر، اور وہ شیخ بھی ہیں، اور ایک شخص ڈاکٹر ہو اور وہ دعوت کا بھی کام کرتا ہو، وہ دین کا عالم بھی ہو اور دعوت کا کام بھی کرتا ہو، تو اس کی دعوت میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس کے پاس مریض آتے ہیں، بیمار آتے ہیں، وہ علاج بھی کرتا ہے اور ان کو ظاہر ہے کہ دعوت بھی دیتا ہے، ان کا جسمانی یا فزیکلی ان کا علاج بھی کرتا ہے اور روحانی علاج بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو شیخ ہیں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلا کہ کسی گھر میں کسی خاتون پر ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ بڑی سیریس حالت میں ہے۔ چنانچہ ہم لوگ ایمبولینس لے کر فوراً اس گھر میں پہنچے۔ ہم نے اس خاتون کو ایمبولینس میں لٹایا اور ہسپتال جانے تک راستے میں ہم یہ کوشش کرتے رہے کہ اس کا دل دوبارہ حرکت میں آئے، کیونکہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس کو، اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس کا دل حرکت نہیں کر رہا ہے۔ تو ہم نے اس کے دل کو حرکت دینے کی کوشش کی، دل پہ ہم ملتے رہے، تدلیق کرتے رہے کہ تاکہ دل جو ہے وہ حرکت میں آئے اور یہ خاتون جو ہے وہ ہوش میں آئے۔ تو ڈاکٹر یہ شیخ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہاسپٹل جانے تک ہم اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے، آخر ہمیں سرجری کرنی پڑی۔ ہاسپٹل میں جا کے ہم نے سرجری کی اور اس کی جو بلڈ سرکولیشن تھی ہم نے اس کو بحال کیا۔ تو اسی دوران کہتے ہیں کہ اس خاتون کا دل حرکت کرنے لگا، لیکن کچھ لمحات کے لیے حرکت کی اس کے دل نے، اور پھر اس کی حرکت قلب بند ہو گئی۔ لیکن ان لمحات کے اندر، جن لمحات میں اس کے دل نے حرکت کی اور اس خاتون کو تھوڑا سا ہوش آیا، تو اس نے کیا کیا؟ یہ وہ چیز ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے تعلق آج کے موضوع کے ساتھ بھی ہے۔ وہ ڈاکٹر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو جیسے ہی تھوڑا سا ہوش آیا، اس کے دل کی حرکت بحال ہوئی، تو اس نے اس طرح انگلی اٹھائی اور انگلی اٹھا کے کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس نے یہ کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل کی حرکت بند ہو گئی۔ کہتے ہیں ہم نے کوشش کی کہ اس کے دل کی حرکت بحال ہو اور یہ خاتون مکمل طور پر ہوش میں آئے۔ پھر دوبارہ کچھ دیر کے بعد اس کے دل کی حرکت بحال ہوئی، اس نے پھر بھی یہی کیا، اپنے ہاتھ کو اس طرح اٹھایا، انگلی کو اس طرح اٹھایا اور زبان سے یہ کلمہ شہادت پڑھا، اور کلمہ شہادت پڑھنے کے ساتھ ہی اس کی حرکت قلب پھر بند ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ
ہم نے اس کے دل کی حرکت کو بحال کرنے کی کوشش کی، تیسری بار پھر اس کے دل کی حرکت بحال ہوئی، اور پھر تیسری بار بھی جن لمحات میں اس کے دل کی حرکت بحال ہوئی تو اس نے پھر یہی کیا، اپنی انگلیوں کو بلند کیا اور یہی کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد اس پر موت آ گئی۔ اس کے بعد اس کے دل کی حرکت بحال نہیں ہو سکی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ یہ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے جب اس عورت کو اس طرح دیکھا تو میں نے عزم کر لیا کہ میں اس عورت کے خامند کو ملوں گا۔ چنانچہ اس عورت کی میت کو لے جایا گیا، اس کو دفنا دیا گیا نماز جنازہ پڑھنے کے بعد۔ کہتے ہیں کہ قبرستان میں بھی گیا، میں اس عورت کے خامند سے ملا۔ میں نے اس کو خلوت میں پہلے تو اس کی تعزیت کی اور کہا احسن اللہ عزاءک، اور اس کو تسلی دی، اور اس کو میں نے یہ قصہ بیان کیا۔ میں نے کہا تیری بیوی جو ہے اس کا خاتمہ اتنا اچھا ہوا ہے کہ اس نے جان اللہ رب العزت کو سپرد کرنے سے پہلے اس طرح میرے سامنے نہیں بلکہ وہاں جو بھی ہمارا عملہ موجود تھا اس کے سامنے اس طرح کلمہ شہادت 3 بار پڑھا، اتنا اچھا خاتمہ ہوا۔ مجھے یہ بتلا کہ یہ خاتون بھی ہے، یہ کیسی خاتون تھی؟ تو اس خامند نے کیا جواب دیا؟ خامند نے جواب یہ دیا کہ یہ وہ خاتون ہے جو میرے پاس 35 سال رہی، میرے عقد نکاح میں 35 سال رہی۔ 35 سال میں سوائے مجبوری کے ایام کے باقی جتنے ایام تھے اس نے کبھی بھی تہجد کی نماز کو ترک نہیں کیا، اور فرض نمازوں کو کبھی اس نے چھوڑا نہیں، ہمیشہ فرض نمازیں بر وقت پڑھتی تھی اور پلس تہجد کی نماز بھی پڑھتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی اولاد کی تربیت بھی اسی طرح سے کی، اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی طرح سے کی، اور تربیت میں سب سے پہلے وہ جس چیز کی طرف لوگوں کو اپنی اولاد کو تعلیم دیتی تھی وہ یہی کلمہ توحید تھا۔ وہ اپنے بچوں کو توحید کی دعوت دیتی تھی، توحید کی تعلیم دیتی تھی، شرک سے ڈراتی تھی۔ تو دیکھیں جو خاتون 35 سال اپنے خامند کی خدمت کرتے ہوئے، بچوں کی تربیت دیتے ہوئے اللہ کی توحید پہ قائم رہی، اس خاتون کا خاتمہ کس طرح سے ہوا؟ میرے بھائیوں، یہ واقعہ صرف اس لیے ذکر کیا ہے میں نے کہ اگر میں اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں، اور یقیناً میرا اور آپ کا یہی مدعا ہے، یہی ہماری خواہش ہے، یہی تمنا ہے کہ ہم سب کا خاتمہ کلمہ شہادت پر ہو، تو اس کے لیے ہمیں وہی کام کرنا ہوگا جو اس خاتون نے کیا، کہ ہم نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی توحید پر ہم خود بھی قائم ہوں، اور اپنے اہل و عیال کی تربیت بھی اسی توحید پر کریں، اور اہل عیال کو شرک سے بچنے اور اس سے پرہیز کرنے کی تلقین کریں۔ اس طرح امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا خاتمہ بھی انشاءاللہ ایمان پر ہوگا، توحید پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر اور توحید پر فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہاں اذان کا ٹائم ہو گیا؟ اچھا ٹھیک ہے، وقت باقی ہے تو کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیں۔ میں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید وقت ختم ہو چکا ہے، کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ جی جمعہ کی نماز، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے کس وقت آنا چاہیے؟ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے لیے جلد آنے کی ترغیب دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پہلی گھڑی میں آتا ہے تو اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو شخص دوسری گھڑی میں آتا ہے تو اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو شخص تیسری گھڑی میں آتا ہے تو اس کو بکرے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو شخص چوتھی گھڑی میں آتا ہے اس کو مرغی قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو شخص آخری گھڑی میں آتا ہے تو اس کو ایک انڈا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص ان 5 گھڑیوں کے بھی بعد آتا ہے تو اس کو یہ انڈا بھی نہیں ملتا ہے، یعنی وہ اس فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جلد از جلد آنا چاہیے، جتنی بھی جلدی ہو سکے۔ کوشش یہ کریں کہ پہلی گھڑی میں آئیں،
دوسری گھڑی میں آئیں، تیسری میں آئیں، کم از کم یہ جو 5 درجات ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک درجہ تو حاصل کریں۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ جب جمعہ کی یہ گھڑیاں شروع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ مسجد کے دروازے پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، جو آنے والے لوگوں کے نام لکھنا شروع کر دیتا ہے، لکھنا شروع کر دیتے ہیں فرشتے۔ جب امام صاحب ممبر پہ چلے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، چنانچہ اس کے بعد آنے والے لوگوں کے نام اس رجسٹر میں نہیں لکھے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جمعہ کے لیے جلد از جلد آنا چاہیے۔ ہاں جی، نہیں، جلد آنے کا ثواب نہیں ملے گا، اور یہ جو جانور قربان کرنے کا ثواب ہے یہ نہیں ملے گا۔ ہاں جی، جمعہ تو پا لے گا، وہ جمعہ کا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا، لیکن وہ جو جلدی آنے کی فضیلت ہے اور وہ جو ثواب ہے خصوصاً جانور قربان کرنے کا ثواب وہ نہیں ملے گا۔ ہاں جی، تہجد کے فضائل، ہاں جی، ہاں جی، صحیح، ہاں جی۔ دیکھیں یہ بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، بلکہ توجہ دلائی، سوال نہیں ہے بڑی اچھی توجہ دلائی انہوں نے، کہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ سے یا اس سے اگلے جمعہ سے جو کتاب شروع کرنے والے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بتلایا، وہ کتاب ہے مختصر صحیح البخاری، مختصر صحیح البخاری۔ اور صحیح البخاری یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں پوری امت کے اجماع ہے کہ اصح کتاب بعد کتاب اللہ العزیز صحیح البخاری، کہ اس اللہ کی کتاب کے بعد اگر کائنات میں صحیح ترین کتاب ہے تو وہ کون سی ہے؟ صحیح بخاری ہے۔ تو ہاں، جن ساتھیوں نے نام نہیں لکھوائے تھے پچھلے جمعہ کو وہ نام لکھوا دیں، انشاءاللہ ان کو کتاب دی جائے گی۔ جی، وہ لسٹ موجود ہے، آصف بھائی کے پاس لسٹ موجود ہے، ان کے پاس نام لکھوا دیں۔ مائیں بہنیں بھی نام لکھوانا چاہیں تو لکھوا سکتی ہیں، انشاءاللہ ان کو کتاب دی جائے گی۔ لیکن میں نے پچھلے جمعہ کو بھی ذکر کیا تھا، جو حضرات وعدہ کریں گے ہمارے ساتھ کہ وہ ہر جمعہ کو کتاب لے کر کے آئیں گے اور مستقل ریگولر وہ یہ کتاب پڑھیں گے، تو ہم انشاءاللہ ان کو یہ کتاب جو ہے وہ فری میں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جہاں تک اس کا ثواب کا تعلق ہے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے حدیث پڑھنے والے لوگوں کے لیے، اور حدیث کو ذہن نشین کرنے والے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم بلغها كما سمعها، اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو حسین و جمیل بنا دے، خوبصورتی عطا کر دے، کہ جو میری حدیث کو سنے گا اور اس کو ذہن نشین کرے گا اور پھر اس کو اسی طرح لوگوں تک پہنچائے گا جس طرح اس نے سنا۔ تو یہ فضیلت ہے حدیث کو پڑھنے کی اور حدیث کو یاد کرنے کی، اور حدیث کی جو علوم ہیں ان کو عام کرنے کی۔ تو اذان کا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں گفتگو ہم انشاءاللہ اسی دن کریں گے جب انشاءاللہ اس کتاب کا آغاز کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، ہاں ٹھیک انشاءاللہ میں نے ذرا یاد کرا دینا، میں بھول نہ جاؤں۔ ٹھیک، وعلیکم السلام، ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ہاں انشاءاللہ جی سجدہ تلاوت قرآن والا وہ کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کیے کوئی حرج نہیں۔